أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها لاہا ہے، اوپر زیر ہے، پیش نہیں ہے. فآتت أكلها نہیں یہ تو زیر ہے. یہ بننے کا نا فائل یعنی ہو جاتا ہے اس کا پھل ہو جاتا ہے. یہ زبر نہیں ہے یار، یہ فائل ہے. میں دیکھ لیتا ہوں. ادھر پیج پڑی ہے نا وائٹ بورڈ پر. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ہمارے جس طرح ٹھیک ہے. فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. اب ناظرہ کے بعد جو ہے یہاں سے اس آیت مبارکہ کا جو ہے وہ ترجمہ پیش ہوگا. سب سے پہلے جو ہے اس کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال ابتغاء مرضات اللہ. ابتغاء کا مطلب ہوتا ہے تلاش کرنا، مرضات اللہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر. تثبیتاً کا مطلب ہوتا ہے یقین، اس بات یقین. من انفسہم اپنے نفسوں کے ساتھ، کمثل جیسا کہ جنتن باغ ہو، بربوۃ اونچی جگہ پر، اصابہا پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فآتت پس لے آئے، اکلہا اس کو اس کے کھانے والے یعنی اس کا پھل، ضعفین ڈبل دگنا. فَإِن لَمْ يُصِبْهَا پس اگر نہ پہنچے اس کو، وابل تیز بارش، فَطَلْ پس پھواری سے،
واللہ اور اللہ تعالیٰ بما تعملون جو تم لوگ جو ہے وہ کر رہے ہو بصیر وہ دیکھتا ہے. یہ ہو گیا اس کا لفظی ترجمہ. اب یہاں سے جو ہے اس کی تشریح کے اندر جو ہے ساری بات آپ جو وہ سمجھ جائیں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کے اندر جو ہے ارشاد فرمانا چاہ رہے ہیں. وَمَثَلُ الَّذِينَ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مال. یہاں سے گویا ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو ہے خلوص اور للہیت کے ساتھ، یعنی جس طرح پچھلی آیت کے اندر تھا کہ احسان جتلاتے ہوئے یا لوگوں کو تکلیف دیتے ہوئے جو وہ خرچ کرتے تھے، اب اس آیت کے اندر ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی. گویا اس سے پچھلی آیت کے اندر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو ہے دینے کے بعد یا تو جو ہے وہ احسان جتلایا کرتے تھے یا لوگوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. لیکن اس آیت کے اندر جو ہے ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دینے کے بعد یعنی اس کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی لوگوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، بلکہ صرف اور صرف جو ہے خالصتاً اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جو ہے وہ دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی مثال یہاں سے جو وہ بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جو وہ مال خرچ کرتے ہیں کس لیے، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، مفاد کیا ہوتا ہے، یہاں سے وہ بتا رہے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، کہ ان کا مقصد جو ہے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو جائے. جس طرح ہر شعبے کے اندر انسان جو وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ اللہ کسی طرح راضی ہو جائے. نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے اندر جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جو ہے کسی طرح جو ہے نماز اچھے طریقے سے پڑھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر دوں. اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ نماز کے ذریعے اللہ کو راضی کر دوں. روزہ رکھنے والا جو ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں روزہ رکھ کر جو ہے کسی طرح اللہ کو راضی کر دوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ حج کرنے والا اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں حج بیت اللہ کر کے کسی طرح جو ہے وہ اللہ کو راضی کر دوں. ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے زکوٰۃ دینے والا جو ہے اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح میں جو ہے وہ زکوٰۃ دے کر اللہ کو راضی کر لوں. ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ مال خرچ کرنے کا مقصد بتا رہے ہیں آگے کہ اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، صرف اور صرف جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی طرح راضی ہو جائے. جس طرح ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ جو ہے بڑے بڑے بنگلوں کے اندر گھروں کے اندر جو لوگ کام کرتے ہیں اور بہت کم ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے ان کے مالک جو ہے وہ راضی ہوتے ہیں. لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ان کو یہ غرض نہیں ہوتی کہ مالک دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، لیکن ان کا مقصد اور مفاد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح جو ہے جو ہمارا مالک ہے اس کو سائڈ پہ رکھ کر جو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں ہم اس کو راضی کر لیں، کہ اس کو مد نظر رکھ کے ہم یہاں کام پر لگیں. تو چاہے ہمارا جو ہے عارضی مالک دیکھے نہ دیکھے، حقیقی مالک جو وہ دیکھ رہا ہے تو ہم جو ہے وہ کام کرتے رہے. تو ایسا شخص جو ہے پھر جو ہے عارضی مالک کی نظر میں آ جاتا ہے، پھر وہ اسے کسی نہ کسی طرح جو وہ انعام بھی دے دیتا ہے کہ بھائی جو ہے یہ ہر وقت جو ہے وہ چاہے میں ہوں یہاں پر موجود یا نہ ہوں یہ کام میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ اسے انعام بھی دے دیتا ہے. تو اسی طرح جو ہے وہ دنیا کے اندر جو ہے وہ یہ مال اب ہمارا نہیں ہے، دیا ہوا اسی کا ہے، لیکن جب دیتا ہے تو دینے کے بعد جو ہے وہ آزمائش کرتا ہے کہ آیا وہ جو ہے اس مال میں سے کچھ جو ہے وہ نکال کر، بعض تو وہ ہوتے ہیں جن کے اوپر جو ہے وہ فرض ہو چکا ہوتا ہے، واجب ہو چکا ہوتا ہے نکالنا اس مال میں سے حصہ، جس طرح جو ہے زکوٰۃ صدقات وغیرہ. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے پاس اپنا بھی نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو تھوڑا بہت ان کے پاس آتا ہے اس میں سے بھی جو ہے وہ نکال کر بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ جو ہے پھر بھی اللہ کے راستے میں جو وہ زکوٰۃ نکالتے ہیں، زکوٰۃ نہیں صدقات نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، اس سے اللہ کو راضی کرنا مقصد ہوتا ہے. تو پتہ چلا کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان تمام عبادات کا جو مقصد ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، دوسرا جو ہے ہمارا نفس ہمارا جو وہ کنٹرول ہو جائے، اور ہمارا سارا جو جسم ہے جو ہماری اس کی جو وہ طاعت ہے وہ ایک اللہ کے تابع ہو جائے. یہ ہمارا جو وہ مقصد ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے. ایک تو یہ بات کر دی کہ ابتغاء مرضات اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، وتثبیتا من انفسہم، اور دوسری بات جو ہے یہ کر دی کہ اپنے نفسوں کو جو ہے وہ یقین دلاتے ہوئے. ایک ہوتا ہے کہ اندر کی دنیا کا ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں انہیں اپنی اندر کی دنیا کا بھی پتہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے وہ
ظاہری طور پر اگر جو ہے وہ کسی کو جو ہے وہ گالی دے دیں تو دوسرا فوراً جو ہے وہ مائنڈ کر جاتا ہے، کیونکہ جو وہ آمنا سامنا ہو رہا ہے. لیکن روحانی اعتبار سے جو ہم زخمی ہوتے ہیں وہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا. روحانی اعتبار سے جب ہم زخمی ہوتے ہیں وہ ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا. نماز نہیں پڑھتے ہم روحانی طور پر زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے ہم روحانی طور پر زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ نہیں دیتے ہم روحانی طور پر زخمی ہو رہے ہوتے ہیں، اسی طرح حج بیت اللہ نہیں کرتے روحانی طور پر ہم زخمی ہو رہے ہوتے ہیں. تو اب ان زخموں کا علاج کیا ہے؟ ان زخموں کا علاج یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیں اور اللہ کا ذکر اور اسی طرح جو عبادات ہیں چاہے وہ فرضی ہیں یا واجبی ہیں ہر طرح کی جو ہے وہ عبادات شروع کر دیں. کیونکہ جو ہے ہمارے نفس کو جو سکون ملتا ہے، جس طرح جو ہے گاڑی پیٹرول سے چلتی ہے تو اسی طرح جو ہمارا یعنی نفس ہے اس کو جو سکون ملتا ہے وہ لفظ اللہ کو بار بار کہنے سے ملتا ہے. سبحان اللہ. لفظ اللہ کو بار بار جب اللہ کا تذکرہ کریں گے، جس طرح کہتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. اب دیکھو 3 کلمے، تینوں کلموں میں لفظ اللہ آ رہا ہے. تو جب آپ بار بار کریں گے گویا جس طرح آپ موبائل چارج کر رہے ہوتے ہیں، چارج کرنے کے بعد آپ یوز کرتے ہیں، اگر زیرو چارجنگ ہو تو آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے نہ سن سکتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے جب ہم یہ ذکر اذکار کر رہے ہوتے ہیں ہم گویا چارج ہو رہے ہوتے ہیں روحانی اعتبار سے، اور اندر کی جو دنیا ہے وہ روحانی اعتبار سے چارج ہو رہی ہوتی ہے. وہ روحانی طور پر ہم جو زخمی ہوئے ہوتے ہیں، جب ہم جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ یہ حدیث بھی ہے کہ ابن آدم جو ہے جب ایک دفعہ جو وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر جو ہے ایک سیاہ دھبا پڑ جاتا ہے. گویا یہ اس کا دل ہے، ایک دفعہ گناہ کیا ایک دھبا پڑ گیا، دوسری دفعہ گناہ کیا دوسرا، کرتے 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 جو ہے گناہ کرتے 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 جو ہے وہ ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بالکل ہمارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. پھر اس کے اوپر کوئی نیکی اثر نہیں کرتی. جس طرح اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ آپ کسی کو نماز کا کہتے ہیں تو وہ ٹرخا دیتا ہے، آپ جاؤ میں آ جاؤں گا، اس کے بعد پتہ ہی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے روزہ رکھو، ہاں ٹھیک ہے میں رکھ لوں گا، پتہ ہی نہیں ہوتا، جا کے دوستوں کے ساتھ جو وہ کھا لیتا ہے روزہ. ٹھیک ہے، اسی طرح جو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہوئی ہوتی ہے، ہاں ٹھیک ہے میں دے دوں گا، لیکن وہ جو ہے نہیں دیتا. ٹھیک ہے، حج بیت اللہ جو ہے وہ فرض ہے لیکن جو وہ نہیں ادا کرتا، وہ فریضہ اسی طرح جو وہ باقی ہے. تو اسی طرح جو ہے یہ گناہ کرتے 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 جو ہے اس کا دل جو ہے بالکل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے. اب جب سیاہ ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی نیکی اثر نہیں کرتی. آج کل ہم سب لوگوں کا یہی حال ہے کہ گناہ کرتے 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 جو ہے ہمارے دل کی دنیا جو ہے بالکل سیاہ ترین ہو چکی ہے، سیاہ ہو چکی ہے. ہمارے اوپر نیکی کوئی اثر نہیں کرتی. کوئی نیکی کا کہتا بھی رہے ہمارے اوپر جو نیکی کا اثر نہیں ہوتا. اب اس کا حل کیا ہے، سلوشن کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا حل یہ ہے کہ جب آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں گے، ذکر اللہ کی کثرت کریں گے تو یہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کو دھونے کا حال ہے. جس طرح ایک برتن جو ہے وہ میلا ہو جاتا ہے، گندا ہو جاتا ہے، تو ہمارے پاس صابن ہے، لے جا کر اسے جو ہے وہ اس سے دھو ڈالتے ہیں، وہ صاف ہو جاتا ہے، چمکدار ہو جاتا ہے، وہ اس کا حل موجود ہے. لیکن اگر دل جو ہے وہ گندا ہو جائے تو اس کا کوئی حل تو نہیں کہ صابن لا کر ہم اس کو جو ہے وہ رگڑتے رہیں گے برش سے اور جو ہے دھو ڈالیں گے تو صاف ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ جو ہے اس کو دھونے کا یہی ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ ذکر اللہ کریں، اور ذکر اللہ کے اندر جو ہے نماز بھی آ جاتی ہے، روزہ بھی آ جاتا ہے، زکوٰۃ بھی آ جاتی ہے، حج بھی آ جاتا ہے، اسی طرح جو ہے درود شریف بھی آ جاتا ہے. ہر وہ نیک کام آتا ہے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس میں شامل ہے، یعنی دینیات کے اندر، اسلام کے اندر جو وہ داخل ہے. جب ہم کثرت کے ساتھ یہ کریں گے تو آہستہ آہستہ جو ہے یہ دبے جو ہے وہ مٹنے شروع ہو جائیں گے. یہ جو ہے جب دبے مٹنے شروع ہو جائیں گے تو ایک دن آئے گا کہ ہم اس حدیث کے حساب سے جو وہ سوچنا شروع کر دیں گے، المؤمن مرآت المومن، المؤمن مرآت المومن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر جو ہے آئینے میں آپ جو کچھ دیکھتے ہیں تو وہی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اسی طرح جو ہے جب آپ اپنے بارے میں جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہی سوچ اگر دوسرے کے بارے میں آپ نے شروع کر دی تو یہ جو ہے وہ ہمارے ایمانیات کی دلیل ہو جائے گی، یہ ہمارے مومن ہونے کی دلیل ہو جائے گی. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے بارے میں جو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں وہی بات کہ اپنا کام بنتا بھاڑ میں جائے جنتا، یہ وہ والی بات. حالانکہ جو ہے وہ اسلام اپنے بارے میں نہیں کہتا، اسلام کہتا ہے دوسرے کے بارے میں جو وہ سوچنا، کیونکہ اس کا جو مشن ہے وہ ہے ایثار، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا. آپ نے دیکھا
کہ کتنے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا گھرانہ اور اسی طرح جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کہ جو ہے وہ 3 دن کے جو ہے وہ بھوکے، روٹی آئی 3 دن کے بعد، کھانے بیٹھے ہی تھے کہ مانگنے والا آ گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر مبارک کے اندر، کہ مانگنے والا آ گیا اور جو ہے جوئی جو ہے نوالا منہ کی طرف لے جانے والے تھے، مانگنے والا آ گیا، باہر ٹھک ٹھک ہوئی اور جو ہے وہ پوچھا کہ انہوں نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو بابا ہم بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، تو انہوں نے وہی جو ہے وہ اٹھایا اور جا کر جو وہ دے دیا۔ تو ایسے لوگ کیسے نہ جنتی ہوں، سمجھ آ رہی بات؟ ایسے لوگ کیسے نہ جنتی ہوں کہ 3 دن کے بھوکے اپنی ذات پر پھر بھی دوسروں کو جو وہ ترجیح دے رہے ہیں۔ ہم جو ہے 3 ٹائم کھانے کے باوجود بھی پھر بھی جو وہ کسی کو دینے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ جو ہے ہمارے اندر کا نفس جو ہے ابھی تک جو وہ نہیں بھرا، ہمارے اندر کا کہتے ہیں نا وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْس، اصل جو ہے وہ کیا جسے کہتے ہیں مالداری، وہ کیا ہے؟ نفس کی جو وہ مالداری ہے۔ ایک غریب شخص ہوتا ہے لیکن وہ نفس کے اعتبار سے غنی ہوتا ہے، ایک امیر شخص ہوتا ہے لیکن نفس کے اعتبار سے غریب ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا نفس پھر بھی جو وہ غریب ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے یعنی اسے آپ دینا بھی چاہیں تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں نہیں چاہیے، کیونکہ اس کا نفس جو ہے وہ امیر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی چیز ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام، اسی طرح اولیاء اکرام، بڑے بڑے جو بزرگ جو وہ دنیا سے گزرے ہیں، ان کا نفس جو وہ کیا ہوتا تھا؟ امیر ہوتا تھا۔ ظاہری اعتبار سے وہ غریب ہوتے تھے لیکن نفس ان کا امیر ہوتا تھا، وہ اگر تھوڑی سی چیز بھی جو وہ آ جاتی تھی وہ دوسروں کے حوالے کر دیا کرتے تھے کہ یہ ایک عارضی چیز ہے، دنیا کے اندر خیر ہے کوئی بات نہیں، لیکن آخرت کے اندر ہمیں جو ہے وہ بڑے سے بڑا جو وہ اجر مل جائے، بدلہ مل جائے، یہ چیز ہوتی تھی۔ تو اب یہاں پر جو ہے وہ تثبیتا من انفسہم، اپنے نفسوں کے اندر جو وہ ثابت قدمی کی بات ہو رہی تھی، یعنی نفسوں کے اندر جو وہ یقین دلانا۔ تو جو ہے جس کا نفس جو ہے یعنی ایثار کے اوپر چل جائے، جس کا نفس جو ہے وہ ایثار کے اوپر جو وہ چلا جائے تو وہ نفس جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہو جاتا ہے؟ امیر ہو جاتا ہے، یعنی اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا۔ اس کے بعد جو ہے وہ یہ 2 باتیں ہونے کے بعد جو ہے وہ آگے مثال دے رہے کہ یہ بات جس کے اندر ہو جائے تو اس کی مثال ایسے ہے کمثل جنت بربوۃ، کہ اس کی مثال جو ہے ایسے باغ کی سی ہے، بربوۃ جو اونچائی پر ہو، اصابها وابل، کہ اس کو جو وہ پہنچ آئے وابل تیز بارش۔ اب یہاں پر یہ بات اس لیے کی کیونکہ اگر جو ہے وہ نیچے زمین کے لیول پر ہو تو وہاں جو ہے کوئی نہ کوئی پانی جو ہے وہ لا کر اس کو جو ہے سیراب کیا جا سکتا ہے، جس طرح جو ہے یہ دوڑ کے اندر جو وہ زمینیں موجود ہیں، کوئی نہ کوئی جو وہ نالی نکال کر ان کو جو ہے وہ اس کے ذریعے سیراب کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے۔ لیکن یہاں پر یا وہ سامنے جو ہے مغری کے پہاڑ یا اسی طرح جو ہے اڑوس پڑوس میں جتنے بھی جو پہاڑ ہیں ان کے ٹاپ پر جو وہ کون لے جا سکتا ہے نہر سوائے اللہ تعالیٰ کی؟ کوئی بھی نہیں لے جا سکتا۔ تو اس لیے یہاں کا تذکرہ اس لیے کیا کہ ایک باغ اونچائی پر ہے اور وہاں جو ہے وہ کچھ عرصے بعد جو وہ بارش برستی ہے اور تیز بارش جو وہ برستی ہے۔ تو اب فآتت اکلہا، تو پس لے آئے اس کے کھانے والے، یعنی جو اس کا جو پھل وغیرہ تھا، ضعفین کا مطلب ہوتا ہے دگنا ہو جانا، یعنی کافی عرصے سے بارش نہیں ہوئی، اچانک جو وہ بارش شروع ہوئی، تیز بارش شروع ہوئی، تو اس کے بعد جو ہے اس کے اندر ہریالی آنی شروع ہوگی، ہریالی کے بعد جو وہ پھل آیا اور پھل بھی ایسا کہ ڈبل یعنی دگنا، ٹھیک ہے۔ فَإِن لَمْ يُصِبْهَا، پس اگر اس کو نہ پہنچے کیا چیز؟ وابل تیز بارش، فَطَل، پس پھواری سے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تیز بارش ہی پہنچے گی تو پھل جو وہ دگنا آئے گا۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر پھوار بھی پڑ جائے، پھوار کا مطلب ہوتا ہے یعنی ہلکا پھلکا جو چھینٹا مار دینا، ترونکا جسے کہتے ہیں ہنکوں کے اندر، ٹھیک ہے، یہ مار دینا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے بھی ہریالی آ جاتی ہے اور اس سے بھی نتیجہ وہی والا آئے گا، ضعفین والا، یعنی ڈبل جو وہ اللہ تعالیٰ اس کا جو وہ پھل عطا فرمائیں گے۔ تو یہ کس کی مثال دے رہے ہیں؟ یہ نیک لوگوں کی مثال دے رہے ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مال کو خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی رضا کی خاطر جو وہ مال خرچ کرنا چاہیے، اور جو ہے دائیں ہاتھ سے دیں، بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے،
اسی طرح جو ہے اگر میاں دے رہے تو بیوی کو پتہ نہ چلے، بیوی دے رہی ہے تو میاں کو پتہ نہ چلے کہ جو وہ خرچ کہاں کیے، یعنی فضولیات سے ہٹ کر نیک جگہوں کی بات ہو رہی ہے، اچھی جگہوں کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پر اگر خرچ کیا کسی کو پتہ چلنے کے بغیر تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کو جو ہے ڈبل ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم لوگ جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہو ان سب کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس طرح آپ کسی بھی جگہ جو وہ جاتے ہیں آج کل، چاہے جو وہ بینک کے اندر یا کسی بھی جو وہ اہم عمارت کے اندر جو وہ چلے جا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر جو وہ یعنی دروازے کے اوپر ہی جو وہ لکھا ہوتا ہے کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے۔ یہاں پھر بھی جو ہے اونچ نیچ ہو سکتی ہے کہ بجلی چلی گئی تو اس کے بعد کون ریکارڈ کرے گا، لیکن ایک اور آنکھ ہے کہ وہ جو ہے ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ہر وقت دیکھ رہی ہوتی ہے، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، جس وقت بھی آپ جو ہے وہ جو کچھ بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ یہ بھی ہمارا جو وہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر وقت ہمیں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ججمنٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ کرامن کاتبین کا کیا مقصد ہے؟ کرامن کاتبین کا کیا مقصد ہے؟ یہ جو دائیں کندھے پر بٹھایا ہوا ہے یہ جو نیکیاں لکھ رہا ہوتا ہے، یہ بائیں کندھے پر جو بٹھایا ہوا ہے یہ برائیاں لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو ویسے بھی اللہ تو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جو وہ لوگ ایک چیز کو جو وہ نہیں مانتے تو اس لیے ثبوت کے طور پر جو وہ یہ رکھے ہوئے ہیں کہ بھائی جو ہے وہ کل کو کوئی انکار کرے تو جو وہ یہ چیزیں جو لکھی ہوئی ان کے سامنے آ جائے، کیونکہ ہم انسانوں کے اعتبار سے سوچ رہے ہوتے ہیں، وہ ہستی تو جو وہ وہاں تک تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کیا کہنے ہیں اس کے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے جو ہے ہم ہر چیز کو جو ہے پہلے سوچیں پھر تولیں پھر بولیں۔ تو جب جو وہ ہم اس کے اوپر جو وہ ہر چیز سوچ سمجھ کر جو وہ استعمال کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری ہر چیز جو ہے کنٹرول میں آ جائے گی۔ جس طرح آپ ٹی وی کے اوپر جو وہ بیٹھتے ہیں، ٹھیک ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، آپ جون سا مرضی ہے جو وہ کیا کہتے ہیں چینل جو وہ سلیکٹ کر لیں، وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے جب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کے بعد اس کے بعد گویا ریموٹ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے، پھر آپ اپنے آپ کو جس طرف لے جانا چاہیں آپ لے جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی اس کے بعد جو ہے آپ نیکیاں کرنے کے جو وہ متمنی ہو جاتے ہیں اور جو ہے گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے بن جاتے ہیں۔ تو اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ آئندہ چل کر جو وہ راہ راست کے اوپر آ جاتے ہیں، صراط مستقیم کے اوپر آ جاتے ہیں۔ تو یہی چیز جو ہے یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، یہاں پر جو ہے جو اصل جو ہے مطلب جو تربیت دی جا رہی ہے یہاں اس اکیڈمی کے اندر، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو ہے اللہ والے بن جائیں، صراط مستقیم کے اوپر چلنے والے بن جائیں، اور کوئی مقصد نہیں ہے شاہ صاحب، بلکہ جو ہے یہی مقصد ہے کہ ہمارے اندر جو خامیاں ہیں وہ خوبیوں میں تبدیل ہو جائیں، اور جو خوبیاں ہیں وہ خوبیوں سے اور زیادہ آگے چلی جائیں، یعنی مزید جو ہے وہ خوبیاں بن جائیں، اور لوگوں کے لیے جو ہے گویا ایک چمکتا ہوا ستارہ بن کر ہم یہاں سے جو وہ نکل جائیں۔ یعنی وہ ایسا دیکھیں کہ وہ لڑکا جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے یعنی اس کو مسجد کے راستے کا بھی نہیں پتا تھا، اب جو ہے وہ 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، اب وہ تہجد پڑھ رہا ہے، اب وہ جو ہے فضولیات اور فضول گوئی کے اندر جو ہے فوش گوئی کے اندر جو وہ نہیں پڑا ہوا، وہ بات کر رہا ہے، پیاری بات کر رہا ہے۔ تو تاکہ جو ہے یہاں سے جانے کے بعد نکلنے کے بعد یہاں کے اثرات ہمارے اوپر جو وہ موجود ہونے چاہیے، اور یہی جو ہے وہ شاہ صاحب کی اکیڈمی کا مقصد ہے، اور کوئی بھی مقصد نہیں۔ اور یہی چیز جو ہے ان کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو چلے گئے ہیں وہ بھی جو ہے دعائیں دیتے چلے جا رہے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو اسی طرح جو ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آج تک جتنے دن جو وہ گزرے ہیں ہم بھی اسی طرح جو وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو آگے بھی انشاءاللہ جو ہے ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور اسی طرح جو ہے ان کو دنیا آخرت دونوں میں جو ہے وہ کامیاب فرمائے، اور اسی طرح جو ان کے والدین ہیں یا اسی طرح جو ہے جو ان کا گرانہ تھا دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب کی جو ہے کامل مغفرت فرمائے، اور جو دنیا کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔